اب بتائیں، ہم اگر 10 رکعت پڑھ لیں نا کسی دن تو گھٹنے تھک جاتے ہیں۔ تراویح میں 20 رکعت پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں تراویح، اور وہ 140 نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت کرتے ہیں، نہیں، بہت نہیں کرتے، کرنے والے بہت کچھ کر گئے۔ چنانچہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ہارون رشید۔ اس کے حالات زندگی میں نے پڑھا کہ وہ ہر رات 200 رکعت تہجد پڑھا کرتا تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بادشاہ ہو اور رات کو 200 رکعت تہجد پڑھے۔ تو میں نے اس پر تھوڑا ریسرچ کی کہ کتاب میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ جب اور کتابوں میں پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ 200 رکعت تو وہ روزانہ پڑھتا ہی تھا، کبھی کبھی وہ 400 رکعت بھی ہر رات میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیں، 400 رکعت نفل پڑھنا رات کو کتنا مشکل کام ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، تو آخری رکعت میں سمع اللہ کہنے کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اور وہ بادشاہ ہو کے 400 رکعت رات کو تہجد پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا، اور وہ ہر رات میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیے، ہم روزانہ 500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ پاتے، تو ہم 500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے ایک دن میں، اور وہ بادشاہ ہو کے 5000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ لوگ اتنی عبادت کیسے کر لیتے تھے؟ ان کے دل میں عبادت کا شوق تھا، اللہ کی ملاقات کا شوق تھا، اور وہ ان کو نیکی کرنے پر بناگیختہ کر دیتی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کے وصل کا شوق ایسا نصیب ہو جائے کہ ہم عبادت کرتے تھکے ہی نہ، کرتے رہیں۔ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا کون سا مشکل ہے، یا استغفار پڑھنا 5000 دفعہ کون سا مشکل کام ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنا 5 پارے 10 پارے کوئی مشکل کام نہیں، لگن کی بات ہے۔ لگن دل میں ہو تو سب کام آسان ہو جاتا ہے، اور لگن نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔